بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے آج کا یہ مختصر سا پروگرام جس کے مہمانان خصوصی ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا محمد اسماعیل شجابادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تشریف لا چکے ہیں، ابھی ان کا بیان ہونا ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے مجھے حکم ہوا، ستمبر کا مہینہ ہے، ستمبر کے مہینے کے حوالہ سے دو چار باتیں عرض کروں گا۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، امید ہے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کے علم میں ہے ازل سے ایک طبقہ اس دنیا کے اندر رہ کر جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف وہ دن اور رات کوششیں کرتے آ رہے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانہ کے اندر بھی یہ گروہ موجود تھا، جن کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کائنات کے اندر اسلام کا نام نہ رہے، اس کائنات کے اندر اسلام کی تعلیم باقی نہ رہے۔ تو جناب پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانہ کے اندر یہ کفر سر اٹھاتا رہا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ارشاد فرمایا، لوگوں اس دنیا کے اندر میرے جانے کے بعد 30 ایسے جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، وہ اعلان نبوت کریں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں وہ جو اعلان نبوت کرے گا، وہ اس دنیا کے اندر جو دعوی نبوت کرے گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس کا خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ مقصد اس کا ایک ہوگا کہ اس دنیا کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسلام پیغمبر کو ختم کیا جائے۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو کہ میری امت جب بھی کوئی کذاب اٹھے گا، جب بھی کوئی دجال اٹھے گا، اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ میری امت اپنی جان کی بازی کھیل کر محمد کی نبوت کا دفاع کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر برطانیہ کی سرزمین پر پھر انگریز کا یہ کفر ایک انگڑائی لیتا ہے۔ وہ جب انگڑائی لے کر انگریز برطانیہ کے اندر بیٹھنے پر مجبور ہوا، جب وہ برطانیہ کی سرزمین پر انگریز بیٹھتا ہے، تمام دنیا کے کفر کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد انہوں نے اس اجلاس کے اندر ایک ایجنڈا رکھا۔ اس ایجنڈے کا ایک مقصد تھا، وہ انگریز یہ چاہتے تھے مسلمانوں کے دلوں سے پیغمبر اسلام کی محبت کو نکالیں، مسلمانوں کے دلوں سے پیغمبر اسلام کے نام کو کیسے نکالیں، اور اسلام دنیا کے اندر اس اسلام کو ہم کیسے ختم کریں۔
چنانچہ کسی نے کہا، اس میٹنگ کے اندر کوئی اٹھا، کسی نے کہا کہ علماء پکڑ لو، ان کو شہید کر دو، دنیا سے اسلام مٹ جائے گا۔ کسی نے کہا کتاب اللہ کو ختم کرو، اسلام مٹ جائے گا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بلاخر ان میں سے ایک انگریز اٹھتا ہے، اس نے کہا علماء کو شہید کرو، اسلام ممکن نہیں ختم ہو جائے۔ دوسرے نے کہا اگر کتاب اللہ کو تم پکڑ اور اٹھا کر لے آتے ہو، معاذ اللہ قرآن کریم کو جلاؤ، تب بھی اسلام نہیں مٹ سکتا۔ پھر انہوں نے غور و فکر کیا، آخر کوئی وہ کیا حربہ استعمال کیا جائے اسلام کا نام مٹا سکیں۔ تو ان میں سے ایک انگریز نے کہا مسلمانوں کے ملک کے اندر جاؤ، ایک آدمی تلاش کرو جو خصوصیات کا مالک ہو۔ انہوں نے کہا خصوصیت یہ ہو کہ وہ پرلے درجے کا بد زبان ہو۔ انگریز نے کہا ایسا آدمی تلاش کرو جو بد تہذیب ہو، ایسا آدمی تلاش کرو جن کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ جب انگریز کے اندر یہ فیصلہ ہوا، انگریز جہاں سے چلتے ہیں وہ ملائکہ برطانیہ سے چلے، ہندوستان کی سرزمین پر آئے، یہاں آ کر پورے ہندوستان کا سروے کیا۔ یہاں سروے کرنے کے بعد سیالکوٹ کی کچہری کے اندر انہیں ایک کانا آنکھ سے ملتا ہے جس کے اندر یہ خصوصیات تھیں۔ وہ آنکھ سے کانا تھا، وہ شکل کا بدصورت تھا، وہ پرلے درجے کا بد تہذیب تھا، وہ پرلے درجے کا بد اخلاق تھا، وہ پرلے درجے کا ملعون تھا، وہ پرلے درجے کا بدترین انسان تھا۔ انگریز نے کہا ہم آپ کو مال دینا چاہتے ہیں۔ انگریز نے کہا تو ایک منشی ہے، یہاں کیٹیگری کے اندر رہتا ہے، ملازمت کے اندر رہتا ہے، ہم آپ کو دولت دیں گے، آپ کو مال دیں گے، آپ کے پشت پناہی کریں گے، آپ نے ایک کام کرنا ہے، جو ہم کہے وہ آپ کرنا ہوگا، جو ہم حکم دیں وہ تو کر گزرے۔ اس مرزا غلام قادیانی نے انگریز کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے سیالکوٹ کی کچہری کے اندر سے ملازمت کو چھوڑ کر یہ قادیان کے اندر انگریز کے ساتھ آیا۔ انگریز نے کہا جملہ صرف یہ کہنا ہے، سب سے پہلے تو کہے گا جو میری بات کو مانے گا وہ اسلام پر ہوگا، جو میری بات کا انکار کرے گا وہ اسلام پر نہیں ہوگا۔ چلتے ہوئے سلسلہ یہاں سے مرزا غلام قادیانی نے یہاں سے قدم اٹھانا شروع کیے، قدم اٹھاتے 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 جب 1901 شروع ہوا، مرزا غلام قادیانی نے مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہا آؤ میں نجم الہدا اٹھا کر لے آتا ہوں، آؤ میں بشرا اٹھا کر لے آتا ہوں، اور روحانی خزائن اٹھا کر لے آتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کائنات والو تم بھی سنو، مسلمانوں تم بھی سنو۔ انگریز کیا کہلوانا چاہتا تھا؟ انگریز نے کہا تو یہ جملہ کہے، انگریز نے کہا تو یہ اعلان کر، انگریز نے کہا تو یہ بات کر۔ جب مرزا غلام قادیانی 1901 کی دہائی کے اندر یہ شروع ہوتا ہے، 1901 کے اندر مرزا غلام قادیانی نے اپنی زبان کو بھی کھلا، اپنے قلم کو اٹھا کر کہتا ہے کائنات والے جو پیغمبر اسلام کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہے، مرزا غلام قادیانی نے کہا جو میری نبوت کا انکار کرتا ہے، مرزا غلام قادیانی نے کہا جو پیغمبر اسلام کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے، مرزا غلام قادیانی نے اپنے قلم کے ساتھ لکھا ہے۔ وہ مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ جو میری نبوت کا انکار کرتا ہے، جو میری نبوت کا اقرار نہیں کرتا، جو میری نبوت کو مانتا نہیں ہے، پیغمبر اسلام کی نبوت کو مانتا ہے، پیغمبر اسلام کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہے، مرزا غلام قادیانی نے اپنے قلم کے ساتھ لکھتا ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ کنجروں کی اولاد ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا انگریز کہلوانا چاہتا تھا؟ کیا انگریز یہاں سے اس سے کام کروانا چاہتا تھا؟ مرزا غلام قادیانی کو انگریز نے کہا پشت بنائی ہم کریں گے۔ ہندوستان کی سرزمین پر انگریز نے اعلان کیا کوئی بھی مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کرے، کوئی بھی اس کے سامنے آئے گا تختدار پر لٹکا دیں گے۔ انگریز نے کہا جو مرزا غلام قادیانی کا راستہ روکے گا ہم اسے گولیوں کا نشانہ بنا دیں گے۔ قربان جاؤ ان علماء پر، قربان جاؤ امت کے ترجمانوں پر، قربان جاؤ ان علماء کے قدموں پر جنہوں نے انگریز کو للکار کر کہا تھا، انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ان علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اعلان کیا انگریزوں تم بھی سنو، قادیانیوں
تم بھی سنو، جب تک جان میں جان باقی ہے انشاءاللہ انگریز کا بھی مقابلہ کریں گے، محمد کی نبوت کا بھی دفاع کریں گے۔ سب سے پہلے سرزمین لدھیانہ پر حضرت مولانا محمد لدھیانوی اٹھے، مولانا عبداللہ لدھیانوی اٹھے۔ ایک بہت لمبی تاریخ ہے جو میں یہاں سے لے کر آؤں، یہاں تک مجھے اتنا وقت بھی نہیں ہے اور میرا مقصد بھی نہیں ہے بیان کرنے کا۔ ہندوستان کی سرزمین پر مقابلہ کیا گیا، آج پاکستان بنا۔ پاکستان بننے کے بعد مرزا غلام قادیانی کا ایک بدترین نطفہ پاکستان کی سرزمین پر وزیر خارجہ بنتا ہے، ظفر اللہ قادیانی یہ وزیر خارجہ بنا۔ وزیر خارجہ بننے کے بعد مرزائیت کو اس نے سہارا دیا، پاکستان کے اندر ان کا گھر بنایا۔ گھر بنانے کے بعد ظفر اللہ قادیانی نے، یہ وزیر خارجہ تھا، ملک عزیز پاکستان کے ایک ایک چپے پر گیا۔ اب یہ میں بات شروع کروں تو یہ بھی وقت اجازت نہیں دیتا۔ پورے پاکستان کا سروے کرنے کے بعد یہ راہ ہموار کرنا چاہتا تھا۔ ادھر سے 53 کا سال شروع ہوا، ادھر سے 52 چل رہا تھا۔ مرزا ظفر اللہ قادیانی نے پورے پاکستان کا چکر لگانے کے بعد ظفر اللہ قادیانی نے مرزا بشیر الدین سے کہا پاکستان کی سرزمین پر اعلان کرو۔ مرزا بشیر الدین نے پاکستان کی سرزمین پر، روا کی سرزمین پر اعلان کیا، لوگوں 52 کا سال ہم گزرنے نہیں دیں گے، 53 کا سال شروع ہوگا، ملک عزیز پاکستان کے اندر وہ سانس لے سکے گا، ملک عزیز پاکستان کے اندر وہ رہ سکے گا، ملک عزیز پاکستان کے اندر وہ انسان زندگی بسر کر سکے گا جو مرزا غلام قادیانی کی نبوت کو مانے گا، محمد کے دامن کو چھوڑے گا، ہم مرزائیت کا ڈنکا بجا کر رہیں گے۔ ادھر سے ظفر اللہ قادیانی اس کا راستہ ہموار کرتے ہوئے اتنی کوششوں کے باوجود ادھر سے اس نے اعلان کیا، ادھر سے میں قربان جاؤں آپ کی جماعت عالمی مجلس کے مرکزی رہنما حضرت مولانا محمد جلندری رحمہ اللہ، ادھر سے بشیر الدین نے اعلان کیا، ادھر سے پاکستان کی سرزمین پر اٹھنے والے قدم، یہ ہماری بزرگ شخصیت حضرت مولانا محمد علی جلندری نے پاکستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قادیانیوں تمہیں ناز ہوگا انگریز کے سہارے پر، تمہیں ناز ہوگا کفر کے سہارے پر، میں محمد علی جلندری اعلان کر رہا ہوں۔ مجھے لوگ چٹائیوں پہ بیٹھنے والا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ملا ایک وقت کی کھاتا ہے، ایک وقت کی نہیں کھاتا، لوگ کہتے ہیں ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ان کے پاس اخراجات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ حقیر مولوی ہے، لیکن مرزائیوں تم بھی سنو، انگریزوں تم بھی سنو، میں آج اعلان کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کائنات والو حضرت جلندری نے اعلان کیا، قادیانیوں آج وسائل اختیار کرو، آج تم ٹیکنالوجی اختیار کرو، آج سائنس اختیار کرو، یہاں سے سب کچھ کرنے کے بعد چاند پر پہنچ جاؤ، چاند پر پہنچ کر میرے آمنہ کے در یتیم کے خلاف تم ایک قدم اٹھاؤ، رب کعبہ کی قسم جلندری وہاں پہنچ کر بھی محمد کی نبوت کا دفاع کرے گا۔ ادھر سے مرزا نے اعلان کیا، ادھر سے حضرت جلندری رحمہ اللہ نے، عالمی مجلس نے اعلان کیا، اب صرف مرزائیت پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا دیکھے گی، مرزائیت کا کفر رسوا ہوگا، محمد کی نبوت کا جھنڈا بلند کر کے دکھائیں گے۔ ادھر 53 شروع ہوا، ادھر تحریک چلی، 10,000 شہید ہوئے، ادھر قبروں پر جا کر حضرت جلندری نے کہا شہدائے ختم نبوت ایک دن آئے گا، تمہارے خون انقلاب لائے گا، مرزائیت کا کفر رسوا ہوگا، محمد عربی کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند ہوگا۔ پھر یہ چلتا ہوا سلسلہ یہاں پہنچا، قادیانی راستہ ہموار کرتے گئے، وہ کوششیں اور جدوجہدیں کرتے گئے۔ آج 22 مئی ہوئی، مرزائیوں نے یہاں سے لٹریچر جمع کیا، جمع کرنے کے بعد 22 مئی کو ہمارا ایک قافلہ چلتا ہے، مرزائیوں نے اس قافلے کے اندر انہوں نے کہا لٹریچر تقسیم کرو، مرزائیوں نے کہا اس لٹریچر کو تقسیم کرتے ہوئے اس ریل گاڑی کے اندر 150 کے لگ بھگ نوجوان سیاحت کے لیے چلے تھے، نشتر میڈیکل کالج ملتان سے ایک قافلہ چلتا ہے طلباء کا، مرزائیوں نے اس طلباء کے اندر اپنا لٹریچر تقسیم کرنے کی کوشش کی، ادھر لٹریچر تقسیم ہوا، ادھر نوجوانان ختم نبوت نے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ختم نبوت کے نعرے لگائے،
ادھر مرزائیوں نے کہا یہاں ختم نبوت کا نام لینا جرم ہے، کوئی ختم نبوت کا نام نہیں لے سکتا۔ ادھر ان نوجوانوں نے مرزائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے لٹریچر تقسیم نہ ہوا، مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ ادھر سے مرزائیت نے کال کی کہ ربوہ کی سرزمین پر اس ٹرین کو روکا جائے۔ 29 مئی کو ٹرین واپس آئی۔ جب یہ ٹرین واپس آتی ہے، ادھر سے ان مرزائیوں نے اس گاڑی کو روک کر حتیٰ کہ ڈبوں پر بھی نشانات لگ گئے، ان کے اندر مسلمان بچے ہیں، ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ادھر 29 مئی کو یہ قافلہ واپس آتا ہے، ربوہ کی سرزمین پر اس ٹرین کو روکا گیا۔ ٹرین کو روکنے کے بعد ادھر مسلح ہو کر مرزائی ربوہ سے چلتے ہیں، پورا گروہ لے کر یہاں آتے ہیں۔ جب نوجوانوں کو پکڑا گیا، نوجوانوں کو گھسیٹ کر باہر لایا گیا، حتیٰ کہ اس ٹرین کے دروازے بھی توڑے گئے۔ اس ٹرین کے دروازوں کو توڑنے کے بعد مرزائیہ نے ان بچوں کو پکڑا۔ بچوں کو پکڑنے کے بعد انہوں نے مارنا شروع کیا۔ آپ دیکھیے گا، ایک کو پکڑتے ہیں، اس کو لٹا کر مارنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت سارے اس کے اندر واقعات ہیں۔ لیجئے ایک بات آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ایک نوجوان کو پکڑا، اس کے بازو توڑ دیے گئے۔ ایک نوجوان کو پکڑا، اس کے دانت توڑ دیے گئے۔ منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ بچہ بے ہوشی کے عالم میں تھا، اس بچے کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ جب بے ہوشی کے عالم میں یہ بچہ تھا، اس بچے نے کہا مجھے ایک گھونٹ پانی کا چاہیے۔ ان مرزائیوں نے اس بچے کو کہا آپ ایک مرتبہ کہہ دو مرزائیت کو زندہ باد کہو، ختم نبوت کو معاذ اللہ مرد آباد کہو۔ اس بچے نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا صرف ایک گھونٹ پانی کی خاطر میں اپنے پیغمبر کو مرد آباد کہوں، جس پیغمبر کی عزت کے لیے میرے بازو ٹوٹ گئے، جس پیغمبر کی عزت کے لیے مجھے چھلنی کیا گیا، جس پیغمبر کی عزت کے لیے میرے دانت توڑ دیے گئے، میں موت و حیات کی کشمکش کے اندر ہوں۔ اس حالت میں میں پیغمبر اسلام کو مرد آباد کہوں، میرا ضمیر میرے ایمان اجازت نہیں دیتا۔ میں اب بھی موت کی کشمکش کے حالت میں دنیا کو سنانا چاہتا ہوں۔ مرتے ہوئے اس نے کہا میں آج بھی کہتا ہوں مرزائیت مرد آباد ہے، محمد زندہ باد ہے۔ چنانچہ جب یہ اعلان ہوا، اس بچے نے جب یہ کیا، ادھر سے مولانا تاج محمود رحمہ اللہ فیصل آباد کی سرزمین پر ادھر سے یہ مرد قلندر اٹھتے ہیں، ایک تحریک نے صورت پیدا ہوئی۔ آج دیکھیے گا، حضرت جلندری نے کہا تھا دنیا دیکھے گی شہدائے ختم نبوت، پیغمبر کا دشمن رسوا ہوگا۔ آج تحریک چلی، ادھر حضرت مولانا تاج محمود رحمہ اللہ اٹھ کر اعلان کرتے ہیں دنیا والوں آج میرے پیغمبر کی عزت کا مسئلہ ہے، دنیا والوں آبروء پیغمبر کا مسئلہ ہے، دنیا والوں عزت رسول کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے گا، آج وہ دیکھو نا سامنے کون آ رہا ہے، ایک بوڑھی عورت مجمع کو چیرتی ہوئی یہاں بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حضرت نے کہا اس اماں کو آنے دو، لوگوں نے روکا، کسی نے کچھ کہا، حضرت کی نظر پڑی، کہا اماں کو آنے دو۔ اماں مجمع کو چیرتی ہوئی آتی ہے، جب اسٹیج کے قریب پہنچتی ہے، ایک معصوم بچہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ معصوم بچے کو حضرت کی طرف اچھالتے ہوئے کہا مولانا تاج محمود میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، پیغمبر کی عزت کے لیے وقف کروں، میرا معصوم بچہ ہے، حضرت میں تجھے یہ دیتی ہوں گولی چلے محمد کی عزت کے لیے میرے بیٹے کو قربان کر دیتا۔ ایسے یہ نہیں مرزائی کا مقابلہ کیا گیا۔ آج مرزائی مظلوم بنتے ہیں، جگہ جگہ جا کر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب مرزائیت کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا، مرزائیوں نے مسلمانوں کے اندر وہ حالات پیدا کر دیے تھے کہ امت کو اس کو سننے کے لیے بڑی۔ آپ کی یہ مسکین جماعت عالمی مجلس نے پوری امت کو لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے کھڑا کیا۔ ادھر 74 جب شروع ہوا، اکابرین یہاں اٹھے، ادھر ظفر اللہ قادیانی بھاگ کر گیا وہاں، پھکارتا رہا ہمارا ساتھ دو، پوری دنیا کا کفر مل کر۔ اس نے جب دیکھا امت کے ترجمان علماء اٹھے ہیں، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، محمد الرسول اللہ کا ڈنکا بجا کر رہیں گے،
الحمدللہ پھر ذوالفقار علی بھٹو کو دباؤ ڈالا گیا، اس کے اندر بہت سارے حالات پیدا ہوئے، اسے بہت کچھ کہا گیا۔ ہمارے علماء نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو کہا، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہ جملہ کہا، مولانا موت پر دستخط کر رہا ہوں۔ حضرت نے اس کو کہا ذوالفقار علی تو قدم چلا، محمد کی شفاعت کا حقدار میں تجھے لے کر دوں گا۔ دریغ نہیں کیا، یہاں دستخط کر کے۔ اور میرے حضرت کہتے ہیں ہماری تبلیغ جماعت کے ایک ساتھی کچھ عرصہ ہوا جماعت کے لیے نکلے تھے، سندھ کے علاقے کے اندر گئے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم سندھ کے علاقے کے اندر گئے تو میری رات کو آنکھ کھلی، میں نے وضو کیا۔ وہ ساتھی سرگودا کے اندر اس کی دکان ہے، تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ساتھی خود کہتا ہے مجھے رات کو بیداری ہوئی 12 کے بعد، میں گیا وضو کیا، تہجد پڑھے، میں لیٹ گیا۔ جب میں لیٹتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر تشریف فرما ہیں، اور میں کیا دیکھتا ہوں؟ آگے صحابہ کا مجمع موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں؟ جب صحابہ کا مجمع موجود ہے، پیغمبر اسلام رحمت عالم ان کی طرف مخاطب ہیں، اور میں دیکھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو محمد عربی کے قدموں کے ساتھ لٹا ہوا ہے، یہاں حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ میرے دل کے اندر سوال پیدا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو عالم بھی نہیں، ذوالفقار علی بھٹو خطیب بھی نہیں، ذوالفقار علی بھٹو کوئی فاضل بھی نہیں، کوئی فقیہ اور محدث بھی نہیں ہے، اس کو یہ اعزاز کیسے ملا؟ وہ کہتے ہیں دل کے اندر خیال آ رہے تھے، جب میرے دل کے اندر خیال آ رہے تھے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میاں اعزاز کیسا نہ ہو، میں محمد کی عزت کے لیے قلم چلایا تھا۔ اسی کو دیکھ کر کاشمیری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اسی کو دیکھ کر حضرت لاہوری کہا کرتے تھے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے جملے سنو، حضرت لاہوری کہا کرتے تھے کائنات والو میرا ایمان کہتا ہے قیامت کے دن عالم آئے گا، اس کا حساب ہوگا، فقیہ آئے گا حساب ہوگا، محدث آئے گا حساب ہوگا، کوئی بھی آئے حساب ہوگا، جنت میں جائے گا۔ وہ کہتے ایک آدمی ایسا ہے جو رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، جس کے متعلق حضرت لاہوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے لوگوں میرا ایمان کہتا ہے جس کے قدم پیغمبر کی عزت کے لیے لگے، جس کے سانس حضور کی ناموس کے لیے لگے، جس کا وقت پاک پیغمبر کی عزت کے لیے اٹھ گیا، پاک پیغمبر کی ناموس کے لیے جس نے اپنے قدم اٹھائے ہیں، حضرت لاہوری کہا کرتے تھے لوگوں دنیا کا واحد انسان ہے جس کو اللہ بغیر حساب جنت کے اندر داخل کرے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اس لیے تو کاشمیری کہا کرتے تھے جو 1 گھنٹہ میرے حضور کی عزت کے لیے چلے گا میں کشمیری جنت میں اس کا ضامن بنتا ہوں۔ میرے بھائیوں کافر قرار دینے کے بعد میں یہاں تک لے آیا ہوں اس بات کو، 74 کی اسمبلی کے اندر یہ بات مختصر داخل کر دی ہے، اس سے آگے لے کر ہمارے مرکزی رہنما حضرت مولانا محمد اسماعیل شجابادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لے کر چلیں گے، اور میں جو بات جس مقصد کے لیے اتنی دیر اور یہ ساری بات میں مختصراً سی ٹوٹی پھوٹی جوڑ بوڑ کے آپ کے سامنے رکھی، وہ آگے جو میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میں ان 2 ضلعوں کا خادم ہوں، دن اور رات ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، دن اور رات ہم اسی کاز کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ آج تم سوچ نہیں سکتے، آج ان حالات کے باوجود بھی مرزائیت جتنا قدم اٹھا رہی ہے، مرزائیت جتنا آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمیں اس سے زیادہ پیغمبر اسلام کی عزت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا، اور پیغمبر اسلام کی ناموس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ پاکستان کا ایک واحد ضلع خوشاب ہے، اس کے اندر مرزائیت نے 8 آدمی بھیجے ہیں تو مرزائیت کی تبلیغ کے لیے، جو دن اور رات یہاں پیغمبر اسلام کی ناموس کے خلاف وہ قدم اٹھا رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی ناموس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں یاد رکھیے گا مرزا غلام قادیانی نے اپنی مرزائیت کو ایک جملہ کہا، تم نے مسلمان کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھنا۔ آج مرزائی نہیں آتا، اس نے کہا مفاد نہ ہو رشتہ اس کے ساتھ نہیں کرنا، مرزائیت نے کہا تھا، مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا میں انہیں کافر کہتا ہوں، انہیں کاذب کہتا ہوں۔
ہوں، پیغمبر کو ماننے والا دنیا کا بدترین انسان مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے۔ مسلمانوں، آج مرزائی حضور کے خلاف کام کرے، آج مرزائی ناموس پیغمبر کے خلاف دن اور رات محنت کرے۔ میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو مجھے کوئی ماں کی گالی دے میں برداشت نہیں کرتا، باپ کی گالی دے میں برداشت نہیں کرتا۔ برداشت کرتے ہو تو عزت پیغمبر پر آج مرزائی بھونک رہا ہے اور تم تعلق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر ایک کانفرنس کے اندر موقع ملا، گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا کہ شہزان بوتل کو چھوڑ دو، اس کا بائیکاٹ کرو، جس کو شاہ نواز لکھ کے گیا ہے، جس کو شاہ نواز نے صرف اس لیے کمپنی بنائی تھی کہ پیغمبر اسلام کے خلاف میں اپنے کام کو کروں، پیغمبر اسلام کے خلاف یہ مال و دولت جمع کروں، اور حضور کے خلاف اس نے بہت کچھ کیا ہے، اپنی دولت لگائی ہے۔ ایک بابا جی اٹھے وہاں جلسے سے، جب میں باہر آ رہا تھا اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے، اس نے کہا میری مجبوری ہے کہ میں اس شہزان کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ میں نے کہا بابا پہنچانا میری ذمہ تھا، باقی بوتل کو چھوڑنا اور نہ چھوڑنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا مرزائیت کا ایک ایک فرد، مرزائیت کا ایک ایک مزدور اگر وہ دن کو دہاڑی کرتا ہے تو شام کو 10 روپے حضور کے خلاف وہ جمع کرواتا ہے۔ جب شاہ نواز ملعون مرا 1990 کے اندر برطانیہ کی سرزمین پر، جب انہوں نے کانفرنس رکھی اس کی تعزیت کے لیے، تو اس وقت ایک مرزا نے کھڑے ہو کر اس مرزا شاہ نواز کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم نے کئی زبانوں کے اندر ترجمہ کرایا تو میں شاہ نواز کی کمائی سے کروایا تھا، شاہ نواز یہاں جمع کرواتا تھا۔ اس نے کہا شاہ نواز نے کمپنی بنائی ہے تو اس نے بہت کچھ مرزائیت جماعت کو دیا، اور شاہ نواز کے متعلق انہوں نے بہت سارے جملے کہے۔ پھر انہوں نے شاہ نواز کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ آج شاہ نواز کا بیٹا پوری مرزائیت قوم کے سامنے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تک شہزان کمپنی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے بیٹے نے وعدہ کیا کہ جب تک کمپنی ہے یہ پیسہ مرزائیت کے ہڈ میں جمع ہوتا رہے گا، اور مرزائیت کی تقویت کے لیے محمد کی نبوت کے خلاف یہ کام پیسہ لگتا رہے گا۔ آج میں اور آپ بوتل خریدتے ہیں، حقیقت میں ہم بوتل نہیں خرید رہے ہوتے، حقیقت میں اپنے ہی پیغمبر اسلام کے خلاف اپنا پیسہ جمع کروا رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ یاد رکھیے گا، رب کعبہ کی قسم، اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا آج تم نے دفاع نہ کیا، پیغمبر اسلام کی عزت اور ناموس کے لیے تحفظ کے لیے آج تم نہ اٹھے، اور تم لٹتے دیکھ رہے ہو کوئی کیا کچھ کر رہا ہے کیا کچھ نہیں کر رہا، آج اگر تم نہیں اٹھے، آج تم تعلق نہیں چھوڑ سکے، آج تم خرید و فروخت نہیں چھوڑ سکے۔ ایک عالم دین پاکستان کے بہت بڑے، جب میں بیان کر کے ہٹا، پچھلے سال کی بات ہے، جب میں بیان کر کے ہٹا، اس عالم دین نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر قسم اٹھا کر کہا، اس عالم دین کا جملہ مجھے بہت پسند آیا، وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے لوگوں مولانا نے بیان کیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، لیکن میں اس بیان کا خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں۔ آج تم شاہ نواز کی شہزان بوتل نہیں چھوڑ سکتے، آج تم ذائقہ گھی نہیں چھوڑ سکتے، آج مرزائیت کے ساتھ خرید و فروخت نہیں چھوڑ سکتے۔ اس عالم دین نے کہا لوگوں میرے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، منبر رسول پر کھڑے ہو کر قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر تم یہ نہیں چھوڑ سکتے، آج اگر تم اس کو مصنوعات کو استعمال کرتے ہو، آج تعلق کو قائم کرتے ہو، آج اگر تم مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لوگوں جو آج عزت رسول کے لیے نہیں کر سکتا، کل قیامت کے دن محمد کی شفاعت نہیں نصیب ہوگی، اور حقیقت میں نصیب نہیں ہوگی۔ اور میں اعلان کرتا ہوں
ایک تو شہزان کو چھوڑیے گا، دوسرا قائد آباد کی قادیانی کی دکان ہے، اس کے اندر مبارک دواخانہ ہے، قمر ٹیلر ہے اور بابر ورک شاپ ہے۔ اس کے پاس ہی تو مسلمان جاتے ہوں گے نا، اس کے پاس بھی تو یہ مسلمان کا آنا جانا ہوگا نا، یہی مسلمانوں نے کمپنیاں یہ خریدی ہوں گی نا جو شہزان بوتل کے استعمال کرتے ہیں، جو ذائقہ کو استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ پورا مجمع میرے ساتھ وعدہ کرے یا حضرت کے ساتھ عہد کرے، میں وہ 10 آدمی چاہتا ہوں آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دیکھیں۔ اس پروگرام کے اندر بہت بڑی محنت ہوئی ہے صرف پیغام ختم نبوت کو سنانے کے لیے، بہت بڑے دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے جد و جہد کرتے ہوئے صرف مسلمانوں کو پیغام ختم نبوت سنانے کے لیے۔ تو اس پیغام ختم نبوت کے لیے جتنی محنت جد و جہد ہمارے ساتھیوں نے کی ہے، ان ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، دل مصطفیٰ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس رب کائنات کو میں راضی کرنے کے لیے آپ میں سے 10 افراد چاہتا ہوں۔ زیادہ ساتھی ہاتھ اٹھائیں گے اللہ راضی ہوگا، ہاتھ اٹھائیں گے مصطفیٰ راضی ہوگا۔ لیکن میں آج آپ سے وہ آدمی چاہتا ہوں، اللہ کے گھر میں چاہتا ہوں، اس کو حاضر بنا کر چاہتا ہوں، اس کو گواہ بنا کر چاہتا ہوں۔ آج مدینے والے کے دل کو ٹھنڈا کرتے ہوئے، اس کو حاضر ناظر کرتے ہوئے وہ 10 آدمی ہاتھ اٹھا کر آج عہد کرے، جب تک سانس میں سانس باقی ہے، جب تک آل باقی ہے، جب تک نسل باقی ہے، یہ پاکستان نہیں، یہ قائد آباد نہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی عزت مصطفیٰ کا وقت آئے گا ہم چوکیداری بھی کریں گے، مرزائیت کے کفر کا مقابلہ کریں گے۔ وہ 10 آدمی چاہیے ہاتھ اٹھا کر عہد کرو، یہ پوری زندگی حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرو گے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی چوکیداری کرو گے، حضور کی ناموس کی چوکیداری کرو گے، تو پھر آپ بلند آواز سے ایک مرتبہ یہ بھی عہد کرے شہزان کا بائیکاٹ کرو گے نا انشاءاللہ، ذائقہ گھی کا بائیکاٹ کرو گے نا انشاءاللہ، یہ 3 کمپنیاں لکھی ہوئی ہیں اس کا بھی بائیکاٹ کرو گے نا انشاءاللہ، ختم نبوت کی دعوت کو پھیلاؤ گے نا انشاءاللہ۔ پھر بلند آواز سے کہیں ختم نبوت، اور بلند آواز سے ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، مرزائیت مرد آباد، مرزائیت، مرزائیت، مرزائیت۔